السلام علیکم۔ ہمارے چینل دی ٹائملیس ویژن میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تو ایسے ملکوں کی جن کی جنگ صرف آج ہی نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، فلسطین اور اسرائیل۔ دوستو، آج ہم جانیں گے ان دو ملکوں کے مسئلوں کی شروعات آخر کب ہوئی، کیسے ہوئی اور جنگ سے پہلے کے حالات کیسے تھے۔ دوستوں، یہ بات شروع ہوتی ہے 19th سینچری سے، جب مڈل ایسٹ، جس کو آج ہم فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، یہ اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانی کے زیر و اصول پر تھا۔ اس علاقے میں مسلمز، کرسچنز اور یہودی کمیونٹی آپس میں کئی سالوں سے مل جل کر رہتی تھی۔ 19th سینچری کے اینڈ میں زیونسٹ موومنٹ نے جنم لیا، جس کا مقصد یہودی لوگوں کے لیے اپنا الگ ملک بنانا تھا۔ یہ بات یورپ میں پھیلتی گئی اور 28 جولائی 1914 کو ورلڈ وار 1 شروع ہوئی اور 11 نومبر 1918 میں ختم ہوئی۔ اس کا نقصان اوٹومن امپائر کو ہوا، جس نے الائڈ پاورز یعنی برطانیہ، فرانس، رشیا کے سامنے ہار مان لی اور سلطنت عثمانی کو علیحدہ علیحدہ کنٹریز میں تقسیم کر دیا گیا اور فلسطین برٹش کے کنٹرول میں آ گیا۔ 1917 میں بیلفور ڈکلریشن یعنی برٹش گورنمنٹ نے ایک سٹیٹمنٹ تیار کی، جس میں یہودی کمیونٹی کے لیے علیحدہ ملک بنانے کا وعدہ کیا۔ یہ بات عرب کے لوگوں کو ناقابل قبول تھی، کیونکہ وہ فلسطین کو اپنی زمین سمجھتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہودی کمیونٹی زیادہ ہوتی گئی اور 1947 میں UN نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، ایک یہودی ریاست یعنی اسرائیل اور دوسری عرب ریاست تھی، اور یہ فیصلہ عرب کے لوگوں نے قبول نہیں کیا اور 1948 میں اسرائیل کے خلاف پہلی عرب اسرائیلی جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ نے فلسطین کے حالاتوں کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا اور 1948 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے اپنی حدود بڑھانا شروع کر دی اور لاکھوں فلسطین کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور پناہ گاہ میں رہنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ 1967 میں ایک اور جنگ ہوئی، جس نے ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ اور ایسٹ یروشلم یعنی مشرقی قدس پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہ علاقے تھے جو آج بھی جنگ کا مرکز ہیں۔ 1967 کی جنگ صرف 6 دنوں میں ختم ہوئی، لیکن اس کے اثرات آج دیکھے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ پر غیر قانونی علاقے بنانا شروع کر دیے، جو آج بھی جنگ کا ایک بڑا سبب ہیں۔ یہ غیر قانونی علاقے انٹرنیشنل لاء کے مطابق انلیگل ہیں، لیکن اسرائیل نے اس کو بڑھانا جاری رکھا۔ 1973 میں عرب کے ملکوں نے ایک اور جنگ چھیڑی، جس کو یوم کپر وار کہا جاتا ہے۔ یہ ایجپٹ اور سیریا نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن کچھ ہی ہفتوں میں اسرائیل نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی، لیکن یہ جنگ ناکام رہی۔ پر اس جنگ کے بعد امن اور سکون میں تھوڑی سی تیزی آئی۔ 1987 میں فلسطین میں پہلی نئی شروعات ہوئی، جو ایک قوتی عوامی انقلاب تھا۔ اس انقلاب کے ذریعے فلسطین نے اپنی مسائل پر دوبارہ سے غور کرنے پر مجبور کیا اور پروٹیسٹ، اسٹرائکس، ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ اس شروعات کے نتیجے میں 1993 میں اوسلو ایکارڈز کے تحت کچھ امن اور سکون کے ایگریمنٹ سائن ہوئے، لیکن اوسلو ایکارڈز کے ایگریمنٹ کے باوجود بھی امن اور سکون نہ ہو سکا اور 2000 میں ایک نئی دوسری شروعات ہوئی، جو پہلے سے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ اس پیریڈ میں سوسائڈ، بومبنگز، ملٹری آپریشن عام بات بن گئی تھی۔ اس جنگ میں ہزاروں فلسطین کے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اس کے بعد فلسطین اور اسرائیل میں مزید نفرت پھیل گئی۔ 5 سال گزر جانے کے بعد 2005 میں اسرائیل نے غازہ اسٹرپ سے اپنی فورسز واپس بلا لیں اور اپنی غیر قانونی سیٹلمنٹ ہٹا دی گئی، لیکن یہ بھی سکون کا سبب نہ بن سکا، کیونکہ غازہ اب حماس کے کنٹرول میں تھی، جو اسرائیل کے خلاف جنگ کا آرڈر کر چکی تھی۔ 2014 میں ایک اور بڑی جنگ ہوئی، جو غازہ اسٹرپ میں شروع ہوئی، جس کو غازہ وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں دونوں ملکوں کے ہزاروں لوگوں کی جان لی اور مزید حالات بگڑنا شروع ہو گئے۔ آخرکار 2020 میں ابراہام ایکارڈز کے تحت UAE اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ عرب ملکوں کے درمیان نارمل رہنے کے لیے ایگریمنٹ سائن کیے، لیکن فلسطین کا مسئلہ اب بھی وہیں کا وہیں تھا۔ اس طرف غازہ ویسٹ بینک میں حالات خراب تھے اور دوسری طرف اسرائیل اپنی حدود بڑھاتا جا رہا تھا، لیکن اس کے بیچ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی مسائل بڑھتے جا رہے تھے، جو آنے والے کل میں ایک خطرے کا باعث بن سکتے تھے۔
اور آج 2024 کے حالات اسرائیل اور فلسطین کے کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان کے درمیان مسائل اور نفرتیں ابھی تک اپنی جگہ قائم ہیں۔ کبھی امن اور سکون اور کبھی جنگ کا عالم برپا ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی ایک حقیقی حل ابھی تک نہیں نکلا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس مسئلے کو الگ نظر سے دیکھ رہی ہے، لیکن ابھی بھی اس کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اس جنگ میں فلسطین کا زیادہ نقصان ہوا، لاکھوں لوگوں نے اپنی جان گنوا دی۔ اسرائیل کا بھی نقصان ہوا، لیکن اسرائیل کے پاس ملٹری پاور بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس ایڈوانس ماڈرن ٹیکنالوجی، ویپنز، بمز ہیں۔ اور دوسری طرف فلسطین کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں اور ان کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں۔ اس وجہ سے جنگ میں فلسطین کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ دوستوں، اسرائیل فلسطین جنگ 1967 سے لے کر 2024 تک مزید گہری ہوتی گئی ہے۔ یہ مسئلہ صرف دو قوموں کے درمیان نہیں بلکہ انٹرنیشنل پولیٹکس کا بھی مرکز ہے۔ اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے آپس میں اختلافات ختم ہوں اور فلسطین کی اللہ پاک خیر فرمائے۔ اللہ آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسی اور ہسٹریکل ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل دی ٹائملیس ویژن کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔